گا کہ میں نے جو میرے پولنگ ایجنٹس کے اور ریٹرننگ آفیسرز کے آر او کے جو فارم 45 ہے وہ ہم نے السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے جی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل نے اپنی کارروائی جاری رکھی۔ آج کی تاریخ مقرر تھی۔ اسلام آباد کی ایک حلقے سے منتخب قرار دیے گئے راجہ خرم نواز، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے حوالے سے راجہ خرم نواز کو الیکشن ٹرائبونل نے حکم دیا تھا کہ آج کی تاریخ میں وہ اپنا حلفیہ بیان اور جو پی ٹی آئی کے درخواست گزار ہیں ان کی درخواست کا پیراوائز جواب، اور سب سے اہم یہ کہ فارم 45 جمع کرائے جائیں۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ راجہ خرم نواز نے جو کہ نون لیگ کے کامیاب قرار دیے گئے امیدوار تھے، انہوں نے فارم 45 جمع کرا دیے۔ مگر اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ راجہ خرم نواز نے جو فارم 45 جمع کرائے ہیں، ان کے اپنے ہی ایک انٹرویو جو کچھ دیر پہلے انہوں نے جے ٹی وی کو دیا ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ ایسی معلومات منظر عام پہ لائی ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو اسلام آباد کے ان کے حلقے کے جو ریٹرننگ افسر تھے اسلام آباد کے، وہ ریٹرننگ افسر اور راجہ خرم نواز جو ہیں ان دونوں نے مل کر کچھ فارم 45 تیار کیے ہیں۔ بلکہ راجہ خرم نواز نے جو انکشافات کیے ہیں وہ آپ کو کچھ دیر میں سناتے ہیں، اور آپ کو صرف اتنا بتانا چاہیں گے کہ یہ وہ فارم 45 نہیں جو راجہ خرم نواز نے تمام کے تمام اپنے پولنگ ایجنٹوں سے حاصل کیے ہیں۔ راجہ خرم نواز نے انکشاف کیا ہے کہ ان میں سے بڑی تعداد ایسے فارم 45 کی بھی ہے کہ جو ریٹرننگ افسر کے دفتر سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ایک چیز قانونی طور پہ واضح ہے کہ فارم 45 کا ریٹرننگ افسر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وہ فارم ہے جو ہر پولنگ سٹیشن پہ پریزائڈنگ افسران اور تمام امیدواروں کے پولنگ ایجنٹوں کے دستخطوں کے بعد سرکاری طور پہ ایجنٹوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مگر راجہ خرم نواز نے جو انکشاف کیا ہے اس کے مطابق انہوں نے بہت سے فارم 45 ریٹرننگ افسر کے دفتر سے حاصل کیے ہیں، اور ریٹرننگ افسر فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 جو ہے وہ جاری کرنے کا پابند ہوتا ہے، اور فارم 47 میں پورے حلقے کے جو امیدوار ہیں ہر امیدوار کے ووٹوں کی تعداد درج ہوتی ہے۔ اور یہی وہ اختلاف تھا، یہی وہ فرق تھا فارم 47 اور 45 کا، کہ جس کی بنیاد پہ تحریک انصاف کے مد مقابل امیدواران نے اعتراض کیا تھا کہ ریٹرننگ افسروں نے فارم 47 جو جاری کیے ہیں وہ پولنگ ایجنٹوں کے دستخط شدہ یا پولنگ سٹیشنوں کے جاری کردہ نتائج یعنی فارم 45 کے مطابق نہیں ہیں۔ آپ کو سناتے ہیں راجہ خرم نواز کا انٹرویو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ خرم نواز، اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور اسلام آباد سے ایک سیٹ سے کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ خرم صاحب، بہت آگے پیچھے آپ گئے، الیکشن کمیشن گئے اور ہائی کورٹوں میں بھی پیش ہوتے رہے، تو پہلے دن ہی فارم 45 جمع کرا دیتے، آج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ایک کورٹ نے اور آئین اور قانون نے جو مجھے ریمیڈی دی ہے، میرا کام ہے اس کو اویل کرنا، اور وہ ہم اویل کرنے کے لیے بے شک الیکشن کمیشن جا رہے ہیں یا ہائی کورٹ جا رہے ہیں، یہ میرا حق ہے، ٹھیک ہے۔ کورٹ نے جب اب ہمیں آرڈر کیا تو ہم نے جمع کروا دیا، اور میں پہلے دن سے میڈیا کے اوپر ساری جگہوں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، انشاءاللہ ہم جمع کروائیں گے جب وقت آئے گا۔ اور آپ نے آج حلفیہ بیان بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، وہ بیان میں کیا کہا آپ نے؟ میں سائن کروں گا، اس میں یہی کہا کہ جو چیزیں ہم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل درست ہیں، بالکل اصلی ہیں، جینون ہیں۔ میں نے کوئی کسی کو ڈنڈا نہیں مارا، میں نے کہیں جعلی ووٹ نہیں ڈالا، میں نے کوئی اور کام نہیں کیا اس الیکشن۔ آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے بھی کچھ نہیں کیا ہوگا، یا اس کے بہاف پہ تو آپ دیکھیں، میں الیکشن کمیشن کے بہاف پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ریٹرننگ افسروں کے بہاف پہ میں کسی کے بہاف پہ یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو میرے پاس چیزیں ہیں، جو مجھے دی گئی ہیں، جو مجھے رزلٹ دیا گیا ہے، وہ بالکل اوریجنل ہے، اور وہی میں نے سبمٹ کیا کورٹ کے۔ اچھا، فارم 45 آپ کو کس نے دیے؟ فارم 45 ہم نے آر او سے لیے، سرٹیفائڈ کاپیز تو نہیں، لیکن آپ کے پولنگ ایجنٹوں کے فارم 45 ہیں آپ کے؟ بالکل ہیں، اور وہ ہم نے ساری کاپیز جو ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے ان کے ہم نے ایفیڈیوٹس بھی دیے۔ نہیں، پولنگ ایجنٹس کے فارم 45 آپ نے جمع کرائے ہیں یا آر او کے اٹیسٹڈ؟ میری بات سنیں، فارم 45 جو ہمیں الیکشن پہ ملے اور ہمارے جو پولنگ ایجنٹس تھے
ہم نے ان کے تمام ایفیڈیوٹس بھی ساتھ سر میں مجھے ایک وضاحت کر دیں کہ یہ جو فارم 45 آج آپ نے جمع کرائے ہیں الیکشن ٹرائبونل میں، یہ آپ کے پولنگ ایجنٹوں والے ہیں یا ریٹرننگ افسروں والے ہیں؟ سر دیکھیں جو اس وقت پولنگ ایجنٹس کے بھی ہیں اور ریٹرننگ آفیسرس کے بھی، مطلب وہ mix- ایک ہی ہیں، mix ہے۔ وہ ایک ہی ہیں، وہ mix ہیں۔ وہ ایک ہی ہیں پولنگ ایجنٹس کے۔ نہیں سر، مجھے سر میری بات آپ سنیں۔ یہ بتائیں کہ سر، آپ نے میں- پولنگ ایجنٹوں والے سر، فارم میں 45 آپ کی بات تو نہیں کر سکتا نا متی بھائی، جو میں نے دیکھا، جو میں نے الیکشن لڑا، میں اس کی بات کروں گا کہ میں نے جو میرے پولنگ ایجنٹس کے اور ریٹرننگ آفیسرز کے آر او کے جو فارم 45 ہیں وہ ہم نے جمع کرے، اور پولنگ ایجنٹس کے ہم نے 7 ایفیڈیوٹ دے دی۔ پولنگ ایجنٹس کے کتنے فارم تھے اور آر او کے کتنے فارم پر؟ یہ اب میں نے گنتی نہیں کی ہے اور نہ میں، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ پولنگ ایجنٹوں والے ہیں اور کچھ آر میں او نے والے کہا جی کہ ہم نے سارے 261 پولنگ اسٹیشنز کے فارمز ہم نے دے دی۔ 261 کے تو دے دیے سر، لیکن میں آپ نے الفیہ بیان بھی دیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ آپ کے پولنگ ایجنٹوں کے وصول کردہ فارم 45 ہیں یا آر او کے؟ میری بات سنیں، آپ میرے سے متی بھائی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، یہ میں نے کورٹ میں چیزیں پروف کرنی ہے، اور میں نے کورٹ میں 261 کے پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹس، اور میں نے اپنے جو میرے جتنے بھی پولنگ ایجنٹس تھے، تقریباً کو 135 کے لگ بھگ ہمارے پولنگ ایجنٹس کے جو چیلنج کیے گئے تھے وہ ہم نے وہاں پہ جمع کروا دیے ان کے ایفیڈیوٹ۔ اچھا، آپ کے فارم 45 اور آر او کے فارم 47 ہوتے ہیں نا، تو فارم 47 تو آر او کے ہوتے ہیں، فارم 45 کس کے ہوتے ہیں یہ بتا دیں؟ کس کے ہوتے ہیں فارم 45 پریزائڈنگ افسر پولنگ اسٹیشنوں کے ہوتے ہیں نا، نہیں تو وہ آر او کون سے دیتے آپ ہیں؟ نے کس لیے ٹیسٹ کروائے فارم 45 جو آپ نے اپنے ایجنٹوں سے؟ سرٹیفائی، میری بات سنیں، جو سرٹیفائڈ کاپی ہمیں ملے گی آج کی ڈیٹ کے اندر، جب بھی ہمیں چاہیے ہوگی، کسی کینڈیڈیٹ کو چاہیے ہوگی، تو وہ آر او کے آفس سے آپ نے آر او سے کیوں لیے؟ آپ کے کیوں؟ اپنے ایجنٹوں کے فارم کدھر ہیں فارم 45؟ بالکل ہیں، وہ ہم نے جمع کروائے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ آدھے وہ ہیں آدھے آر او یار میں یہ آپ کو کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے جمع کروائے ہیں؟ آپ کو انویسٹیگیشن آفیسرز نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ تو کورٹ کے اندر میں نے ساری چیزیں جمع کروائی ہیں، اور اپنے پولنگ ایجنٹس کے ایفیڈیوٹس بھی جمع کروائے ہیں۔ جی میں نے اور ثاقب بشیر سینئر کورٹ رپورٹر، ہم دونوں نے یہ انٹرویو سنا ہے۔ ثاقب بشیر صاحب، راجہ خرم نواز نے عجیب بات کی ہے کہ جو فارم 45 جو کہ پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسر ٹیسٹ کر کے ایجنٹوں کو دیتے ہیں، ان پہ سب کے دستخط ہوتے ہیں، اس کی اٹیسٹیشن انہوں نے ریٹرننگ افسر سے کرائی ہے، اور واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ کچھ فارم 45 انہوں نے ریٹرننگ افسروں سے لیے ہیں۔ تو کیا ریٹرننگ افسر بھی فارم 45 دینے یا اس کو ٹیسٹ کرنے کا مجاز ہوتا ہے؟ نہیں، کہاں مجاز ہوتا ہے؟ یہ تو جو پریزائڈنگ افسر ہے وہی فارم 45 جو ہے وہ بنا کر اس پہ سگنیچر لے کر تمام جو پارٹیز ہیں ان میں دے دیتا ہے۔ اب جو بات راجہ خرم صاحب کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عدالت کو الگ الگ منگوانے کی کیا ضرورت پڑی کہ عدالت نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ بھی فارم 45 جمع کروائیں، ریٹرننگ افسر کو کہا ہے آپ بھی فارم 45 جمع کروائیں، اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ بھی جمع کروائیں۔ اگر راجہ خرم نواز صاحب نے جو ریٹرننگ افسر سے لے کر فارم 45 جمع کروانے یا ٹیسٹ کروا کے، تو پھر الگ الگ عدالت اس کو الیکشن ٹریبیونل کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ اس کو کہتا ہے الیکشن کمیشن کو وہ لے آئے جی اسی پہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہے، ایک ڈسپیوٹ آیا ہے، اس ڈسپیوٹ کو ریزالو اس طرح ہونا ہے کہ جو ہارے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے، جو جیتے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے، اور ریٹرننگ افسران اور الیکشن کمیشن نے اپنے اپنے فارم 45 کا جو ریکارڈ ہے وہ دینا ہے۔ یہ الگ الگ ہوگا، یہ اکٹھا نہیں ہے، مکس نہیں ہے۔ اصل میں جو اسلام آباد کے حلقے جو ہیں ان پہ سوالات تو بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، اور جو فارم 45 کے سوالات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اب کہاں سے وہ فارم 45 آئیں گے؟ پھر جو انٹرویو میں ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا کچھ جو ہے وہ ان کے پولنگ ایجنٹس کے ہیں، اور کچھ جو ہے اب کچھ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ کی کیا پوزیشن ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو جسٹس جہانگیری ہیں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ جو پریزائڈنگ افسر ہے ہم ان کو بھی بلا لیں گے، اور پریزائڈنگ افسر کو بلا کے آنوت سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے الیکشن ایکٹ میں دیے ہوئے جتنے تقاضے تھے وہ پورے کیے؟ اگر کسی بندے نے دستخط نہیں کیے تو اس کی ریزن آپ نے لکھی ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ اگر دستخط کوئی نہیں کرتا، کاپی نہیں لے رہا، اس کی ریزننگ لکھنی ہے آپ نے۔ اگر اس نے ریزننگ لکھی ہے یا نہیں لکھی، یا یہ نیگلیجنس اس کی حد تک ہے اور کتنی ہے، مطلب کس حد تک جو ہے وہ نیگلیجنس اس کی ہے، یہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اس انٹرویو سے ایک چیز بھی واضح ہو گئی ہے کہ فارم 45 جو کہ کامیاب امیدواروں کو اپنے پولنگ ایجنٹوں سے لینے چاہیے تھے، راجہ خرم نواز کہہ رہے ہیں کہ کچھ فارم 45 انہوں نے ریٹرننگ افسر سے لیے،
اب ظاہری بات ہے الزام ریٹرننگ افسروں پہ یہی ہے کہ انہوں نے جو فارم 47 سے وہ فارم 45 کے مطابق نہیں بنائے، اور الیکشن کمیشن پہ الزام ہے کہ کچھ فارم 45 جو ہیں ان میں رد و بدل کر کے اپلوڈ بھی کیا گیا، کچھ میں کٹنگ بھی ہے. تو پھر اس سے تو لگتا ہے کہ کچھ فارم 45 جو ہیں راجہ خرم نواز نے اپنے ایجنٹوں کے رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ فارم 45 انہوں نے ریٹرننگ افسر سے لیے ہیں، جبکہ خود ریٹرننگ افسر جو ہیں کٹہرے میں کھڑے ہیں کہ انہوں نے فارم 47. ویسے بھی ریٹرننگ افسر کا فارم 45 سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کی تصدیق کرانا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ ملی بھگت لگ رہی ہے ریٹرننگ افسر کی اور راجہ خرم نواز کی ان کے حلقے تک؟ نہیں، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک سچویشن، پھر میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ فارم 45 آئیں گے الیکشن ٹریبیونل کے سامنے، تو وہ جو ریٹرننگ افسر نے فارم 45 کی تصدیق کی ہے، جس کا دعویٰ جو ہے وہ راجہ خرم نواز کر رہے ہیں، ان کو میرا خیال میں وہ الگ بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ ریٹرننگ افسر سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں اس کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، یہ تصدیق والا معاملہ کہاں سے آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فارم 45 میں جو بھی گریویس ہے کسی کا، اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اگر کوئی آیا ہے تو وہ الیکشن کمیشن سے لے کر جو ہے وہ فارم 45 جمع کرا دے، جی یہ ہے یہ فارم 45 اصل میں، تو پھر تو کہانی ختم ہوگی. پھر الیکشن ٹریبیونل کا وہ جو مقصد ہے وہی ختم ہو گیا. اگر یہی ہونا ہے تو پھر تو مطلب فائدہ ہی نہیں ہے اس کا. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری نے یہ عندیہ دیا ہے کہ پریزائڈنگ افسر کو بھی بڑھا سکتے ہیں، تو 261 پولنگ اسٹیشن ہیں راجہ خرم نواز کے حلقے میں. اب 261 پریزائڈنگ افسر تو نہیں آئیں گے، تو چند منتخب جو پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں پہ جو درخواست گزار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اعتراض ہے یا ان کو خدشات ہیں، تو ان کے پریزائڈنگ افسر کو بھی بلایا جا سکتا ہے. اور کیا کوئی قانون میں ایسی شک ہے کہ پولنگ کے بعد پریزائڈنگ افسر اپنی ایک ذاتی کاپی بھی رکھے گا 180 دن تک، جب تک ٹرائبونل کے فیصلے نہیں ہو جاتے؟ اب اس کا مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کہ قانون میں شک ہے یا نہیں ہے کہ وہ کیا رکھے گا، لیکن الیکشن ڈے پر جو کچھ ہوا اس کو وٹنس تو پریزائڈنگ افسر نے کیا. وہ ایگزیکٹلی وہ بتا سکتا ہے، کیونکہ ریٹرننگ افسر تو کچھ نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہوا ہے، کہ اس پولنگ اسٹیشن پر کیا ہوا ہے. پھر اس میں ایک جو چیز میں ایڈ کر دوں کہ ای ایم ایس سسٹم انہوں نے ایک لایا تھا، جہاں پہ پریزائڈنگ افسر نے رزلٹ اپلوڈ کرنا تھا، اور وہ رزلٹ کا ٹائم بھی آ جانا تھا کہ فارم 45 اپلوڈ ہوا ہے تو اس کا ٹائم بھی اس پہ آنا تھا. تو میرا خیال ہے پورے ملک میں اگر جو رزلٹس ہیں ان کو ایکچولی ڈٹرمن کرنے کا اگر کوئی فارمولا ہے تو وہ ای ایم ایس سسٹم تھا. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل جب پوچھ رہا ہے ان سے کہ جو پریزائڈنگ افسر نے رزلٹ اپلوڈ کرنا تھا وہ ای ایم ایس سسٹم اور اس کا ریکارڈ کہاں پہ ہے. وہ کبھی تو انٹرنیٹ کا تھا، ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا اس دن. پھر ایک عجیب سی کنفیوژن ہے، انہوں نے کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے نہیں، وہ تو ریٹرننگ افسر کو انہوں نے رزلٹ دیے اور ریٹرننگ افسر نے یہ کیا ہے. لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک کرنل ریٹائرڈ سعد ہے یا ریٹائرڈ ہے یا حاضر ہے، مجھے نہیں آئیڈیا، لیکن وہ جو ای ایم ایس سسٹم ہے اس کے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے جیو نیوز کی ویب سائٹ پہ. اس وقت بھی 6 فروری کا اس کا انٹرویو ان کا پڑا ہوا ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرنیٹ کی اس پہ ضرورت نہیں ہوگی، ہم نے ایک پیرالل جو ہے وہ سسٹم بنایا ہے. یہ تو چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا تھا کہ انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، تو پیرالل سسٹم بنایا ہے. ای ایم ایس سسٹم ایکٹیو رہے گا. اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے آ کر ای ایم ایس سسٹم کو اس طرح نہیں مار رہا جو 6 فروری کو وہ بات کر رہے تھے اور الیکشن ڈے پہ بات کر رہے تھے. کیونکہ ای ایم ایس سسٹم میں جو ریکارڈ آیا ہے وہ ریکارڈ اگر سامنے آ جائے، اس میں سے 50% بھی سامنے آ جائے، تو کوسچن پر بہت بڑا، الیکشن پر بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے. یہ آپ نے بہت اہم مدعا اٹھایا، بہت شکریہ ثاقب رشید. ای ایم ایس سسٹم کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا، مگر الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے جواب ضرور دینا ہوگا. آج کے راجہ خرم نواز کے انٹرویو سے ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ راجہ خرم نواز کے پاس جتنے بھی فارم 45 ہیں ان میں سے ایسے فارم 45 بھی ہیں جو ان کے پولنگ ایجنٹوں سے انہوں نے وصول نہیں کیے بلکہ ریٹرننگ افسر سے وصول کیے ہیں. جبکہ ریٹرننگ افسر کا جس کا کام فارم 47 جاری کرنا ہوتا ہے، اس کا فارم 45 سے کوئی تعلق نہیں. اور ریٹرننگ افسر سے تصدیق کرانا فارم 45 کی، اس سے بڑا لطیفہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ فارم 45 کی تصدیق شدہ جو کاپی ہوتی ہے وہ صرف وہی ہوتی ہے جو تمام پولنگ ایجنٹوں کے دستخطوں کے ساتھ ہوتی ہے، پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں کے ساتھ اور مہروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ کاپی صرف اور صرف پولنگ ایجنٹوں سے ہی موصول ہو سکتی ہے.
اور آج راجہ خرم نواز کا انکشاف کے بہت سارے فارم 45 جو ہیں خود ریٹرننگ افسر سے انہوں نے حاصل کیے یا ان کی تصدیق ریٹرننگ افسر سے کرائی. یہ ایک اور مذاق ہے جو کہ فارم 45 اور فارم 47 کے بیچ جو ابھی جھگڑا چل رہا ہے اس کے حوالے سے اب سامنے آیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بطور الیکشن ٹرائبونل جسٹس طارق محمود جہانگیری اس فرق کو کیسے پہچانتے ہیں اور اس کو کس حد تک کہاں تک لے کے جاتے ہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.